کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات۔ میں گناہگار ہوں شافعِ آسیاں، بے قصوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، اور وہ مدینہ نگینہ ہے جو عشق کا، وہ مدینہ جو بنا عشق کا، اور وہ مدینہ نگینہ ہے جو عشق کا، وہ مدینہ جو بنا عشق کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کران، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ، اور شک نہیں ہے ریاضی میں کھڑے کسی ذرا، میں سراپا بتاؤں سراپا، شک نہیں ہے ریاضی میں گھر کسی ذرا، میں سراپا بتاؤں سراپا، نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان، ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، اور کا مدح سرا خالق انوار، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، جو بلا لیا ہے ہم سب، ہمیں تو نہ ثنا کرنے کی کوئی صلاحیت، نہ گفتگو کرنے کی صلاحیت، نہ آنے کی نہ بیٹھنے کی، کہ کرم نوازی ہے آقا کا، ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے جو بیٹھے مدینہ بجا لیتے۔ آیت بھی کچھ اسی قسم کی ہے، ساری گفتگو کا لب و لباب کچھ حضرت ذو نور مصری کی محبت کی باتوں سے اصلاحاً، کہ انہی سے منسوب ہے
تو یہ نسبت والوں کے لیے آیت مقدسہ ہے جو قرآن پاک کی سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر 16 اور 17 پڑھی. لیکن میں نے عرض کیا کہ ان کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جو بیٹھ کے مدینہ پہنچا دیتے ہیں. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت بہاؤالدین ذکریہ، پھر آگے چلتا ہوں حضرت نور مصری کی گفتگو سے. ریت کے بڑے ٹبے، یہ مدینہ منورہ ملتان شیب میں ہوا جھکڑ جو چلتے ہیں، بڑے بڑے ٹبے ہوتے ہیں وہاں پہ. ان میں ایک ڈیرا تھا جس کا نام تھا عربی کا ڈیرا. ان ٹبوں پر، ٹھیک ہے، ادھر سکھوں کی بارات آئی اور اس ڈیرے پہ انہوں نے جانا تھا. سکھوں کی بارات نے اس ڈیرے پہ جانا تھا. اس ڈیرے کا نام، اب ہم بھی تو یہاں پہ نسبتوں سے نام رکھ دیتے ہیں نا کہ جی چراغیا ساؤنڈ سسٹم. تو پیر صاحب کو ساؤنڈ تو نہیں چلا رہے، نسبت کی بات ہے نا کہ ابھی چراغیا ساؤنڈ سسٹم، کہ اس نسبت کی وجہ سے برکت ہو جائے گی ساؤنڈ میں. ایک نسبت ہے. چراغیا کلینک ہے تو چراغیا جنرل سٹور ہے، ایک نسبت ہے صرف. اسی طریقے سے مدینہ پیٹرول پمپ ہے مثال کے طور پہ، تو ایسے کہ نسبت ہے. اور مدینے والا پیٹرول پمپ تو نہیں چلا رہا، یہ ایک نسبت ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس ڈیرے کا نام جو تھا وہ رکھا ہوا تھا عربی کا ڈیرا، یہ ایک نسبت ہے، ٹھیک ہے نا. تو ادھر سکھوں کی ایک، میں نے یہ بات سمجھائی ہے اس میں، تو وہاں دوپہر کا وقت تھا، سکھوں کی ایک بارات آئی اس دور کے اندر جب یہ ایک تھا اس وقت. تو اگر اس بحث میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، اثر بات نہیں کر سکوں گا. تو بارہ ریت تھی اڑاتے ہوئے رستے کے نشان جو تھے نا، وہ سکھوں نے بارات نے عربی کے ڈیرے پہ جانا تھا، تو ریت جھکڑ جو ہوا تیز چلی تو وہ سارے نشان جو تھے مٹ گئے، پریشان ہو گئے. سکھوں میں ایک گرو تھا بڑا، ان کا رہبر کہنے لگا ٹھہرو میں کوئی رہبر تلاش کرتا ہوں. یہ بات میں نے صرف اس لیے ابھی منقبت میں چل رہی تھی، آپ کو سب شعر بھی سنا رہے تھے. بغیر رہبر کامل کے اس جہان میں چراغ کوئی بھی اپنی ہستی کا راز جان نہ سکا. ٹھیک ہے نا. ابھی شعر بھی اور منقبت بھی ابھی یہ پڑھی ابھی انہوں نے ہمارے رفیق صاحب نے. تو اس طریقے سے تو ادھر جو تھا، جو سکھوں کا ایک رہبر جو تھا وہ کہنے لگا ٹھہرو میں کوئی رہبر تلاش کرتا ہوں تاکہ کوئی ایسا بندہ جس نے عربی کا ڈیرا دیکھا ہو وہاں پر ہمیں لے جائے. پریشان ہو گئے سارے براتی بھی، گروہ رک کر دیکھنے لگا کوئی رہبر بھی نہیں. بارہ دور دیکھا ایک خیمہ لگا ہے، ایک ٹیلے پر امید نظر آئی کہ کوئی گروہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گپ مار رہا ہوں، آ رہی. تو بہرحال تو اس ٹیلے پر چڑھے کہ وہاں پر کوئی خیمہ لگا ہے، وہاں پر کوئی بندہ نظر آتا ہے کہ شاید کوئی ہمیں پتہ بتا دے، ہمارے یہاں بھی کوئی رستہ مل جائے. آپ کو پتہ ہوگا کہ صاحب کی فلاں گلی میں کون رہتا ہے، کوئی بندہ مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نا کہ بھئی ہمیں فلاں جگہ کا رستہ بتا دے. تو پھر اس طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہاں پر خیمہ لگا، کوئی بندہ اس میں موجود ہے، تو وہاں پر کوئی بندہ ہمیں مل جائے گا، تو وہاں پہ چلتے ہیں، اس خیمے کی طرف چلتے ہیں. تو بہرحال جب وہاں اس خیمے کی طرف اوپر ٹبے پر پہنچے تو وہاں پر حضرت بہاؤالدین ذکریہ موجود تھے، تشریف فرما تھے. انہیں تو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، کب کوئی بابا جی کوئی بزرگ ہے. سلام کیا، پھر ان کی طرف انہوں نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اس باراتیوں کی طرف پیار سے دیکھا. کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور ہم نے عربی کے ڈیرے پہ جانا ہے اور رستہ نہیں مل رہا. عربی کے ڈیرے پہ جانا ہے، رستہ نہیں مل رہا، راہ دکھا دیں، ہمیں ادھر جانا ہے. فرمایا کہ عربی کے ڈیرے پہ جانا اور رستہ بھول گئے. بزرگوں نے فرمایا کہ عربی کے مگر سکھ جو تھے وہ اس تصوف کی، اس طریقت کی باتوں کو اور اس محبت کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. یہ عارفوں کی، عاشقوں کی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، بارہ وہ نہیں جان سکتے. گرو نے عرض کیا کہ بڑی دیر کے بھولے ہیں، ساتھ باراتی بھی ہیں، یہ بھی سب میرے ساتھ ہیں، پریشان ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ تو مجھے شکل سے ہی نظر آتا ہے کہ آپ دیر سے بھولے ہیں. بہرحال پھر بھی میں نے اکیلے نہیں، ساری باراتیوں نے عربی کے ڈیرے پہ جانا ہے، سارے بارات والوں نے عربی کے ڈیرے پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. ہوندائے کرم خوش بختاں دے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا.
ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا ساروں نے جانا, آپ بھی قسمت والے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, خوش نصیب ہے نا کہ کرم ہوا آپ سب پہ, تو جو جہاں پہ ہر مہینے جمع کر لیتے ہیں اور بلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. احسان تو نہیں ہے نا, آپ کا تو احسان نہیں ہے, بلانے والے کا احسان ہے, ٹھیک ہے نا. جنہوں کس کرم کا کروں تیرے شکر ادا, کرم شکر ایک کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. گرو نے آواز دی کہ آ جاؤ, پھر رہبر مل گیا ہے, یہ ہمیں رستہ عربی کے ڈیرے کا بتلا دے گا. سکھوں کا جو گرو تھا اس نے بلا لیا. آپ نے مسکرا کے فرمایا عربی کا ڈیرا دکھا دوں یا پہنچا دوں؟ وہ تو انہوں نے حضرت نے فرمایا, بہت ذکر نے, عربی کا ڈیرا دکھا دوں یا پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا مہربانی ہوگی آپ کی کہ دکھانے سے بہتر ہے کہ اب تھکے آ رہے ہیں, پہنچا ہی دیں. بہرحال آپ کی خدمت کریں گے, ہم آپ کو دعائیں دیں گے. سکھوں نے کہا, فرمایا چلو بہت جلدی آپ کو پہنچا دیتے ہیں, بغیر کسی کرائے کے آپ کو پہنچا دیتے ہیں. تم سب اپنی آنکھیں بند کر لو. آپ نہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, سب اپنی آنکھیں بند کر لو. سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی, ٹھیک ہے. حضرت بہاؤالدین ذکریہ انہوں نے ان سے سب سکھوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آنکھیں بند کر لی, اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ مسکرا کے فرمایا تم کچھ نہیں کرتے, میں نہیں کرنا جو کرنا. تم کچھ کرنے والے ہوتے تو پہلے کرتے, جو کرنا میں نہیں کرنا ہے, تم بس آنکھیں بند کرو. سب نے آنکھیں بند کریں. ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے, فرمایا آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو. اب وہاں بیٹھ کر آنکھیں کھول کر مدینہ پہ جانا چاہتے ہیں, عربی کے ڈیرے پہ. اچھا, ملتان شریف نہ تھے وہ, جب آنکھیں کھولی تو بیت اللہ شریف پہنچ گئے. ملتان شریف نہ تھے, خانہ کعبہ جا پہنچے. گروہ نے حیران ہو کر کہا کہ حضرت ہم نے تو سنا کہ عربی کا ڈیرا ریت کے ٹبوں پر ہوتا ہے, یہ تو شہر ہے, پہاڑ ہے, ایک مکان ہے, دنیا اس کا طواف کر رہی ہے. حضرت ہم بھولے ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ ہم بھولے ہیں یا آپ بھولے ہیں؟ مسکرا کے فرمایا شاید میں ہی بھولا ہوں. آپ نے سے عرض کیا کہ ہم نے تو عربی کے ڈیرے پہ جانا ہے, یہ تو ایک مکان ہے جس کے گرد سب طواف کر رہے ہیں. فرمایا میں سمجھا تھا کہ اس ڈیرے پہ جانا ہے جو پرانا تھا, جو عربی کا پرانا ڈیرا تھا. کہا نہیں حضرت ہم نے تو نئے ڈیرے پہ جانا ہے. سکھوں نے کہا, انہوں نے کہا اچھا چلو آپ نئے ڈیرے پہ پہنچا دیتے ہیں, آنکھیں بند کر لو, جو نئے ڈیرے پہ چلتے ہیں. سب نے پھر آنکھیں بند کر لی. 2 منٹ گزرے, فرمایا آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولی تو مسجد نبوی میں جا پہنچے. مسجد نبوی جا پہنچے. فرمایا یہاں پر تو نور برساتے مینار نظر آ رہے ہیں, حضرت اب کدھر لے آئے ہو؟ فرمایا رب کی قسم یہ عربی کا نیا ڈیرا ہے. فرمایا حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے کہنے لگے کہ اس مبارک چہرے کا پورا تعارف کیا ہے, آنکھیں بند کرو. آنسو آ گئے, رو گئے. کہنے لگے کہ فرمانے لگے کہ آنکھیں بند کرو. سب نے کہا حضرت آپ آنکھیں بند کروائے جاتے ہیں, ہمیں کہاں پہنچائے جاتے ہیں؟ سب نے کہا کہ یہ بابا جی جو ہیں یہ بزرگ سچے ہیں, جیسے کہتے ہیں کرتے جاؤ. سکھوں نے آپس میں کہا کہ یہ آنکھیں بند کروائے جاتے ہیں, کہاں سے کہاں پہنچائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ جو گروہ تھا سکھوں کا کہنے لگا کہ یہ بزرگ سچے ہیں, آنکھیں بند کر کے جہاں پہنچاتے ہیں تم بس پہنچتے جاؤ, ٹھیک ہے. کسی شاعر نے کہا کہ بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے, وہ دیکھو مدینہ قریب آ گیا ہے, بلندی پہ اپنا. یہ سب کا بلندی میں نصیب آ گیا ہے. تو پکانے والے, کھلانے والے, کھلانے والیاں, کھلانے والے, کھانے والے, سب کا بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے, وہ دیکھو مدینہ قریب آ. اور نہ گھبرا